71 सफ़े की आखिरी लाइन सूरह बकरा की आयत नंबर 270 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन दुस्सदक़ाति फनिअम्माहि व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाहा यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्माहि व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फुक़राअ फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाहा यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। इन तुब्दुस्सदक़ाति अगर तुम सदक़ात को दो ज़ाहिर करके फनिअम्माहि तो ये भी अच्छा है। व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फुक़रा और अगर तुम सदक़ात को दो तुख़्फ़ूहा छुपा कर व तु'तूहल फुक़रा और अता करो फ़कीरों को मोहताजों को फहुव खैरुल लकुम बस वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। व युकफ्फिरु अन्कुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिटा देंगे तुमसे मिन सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी तुम अमल कर रहे हो खबीर खबर रखने वाले हैं जानने वाले हैं।
لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر بہتر میں سے فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں اپنے ہی آپ کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء وجه الله مگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وما تنفقون من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم خرچ کرو گے بہتر میں سے یوفى الیکم، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ اعلانیہ اور خفیہ کرنے کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی آدمی اعلانیہ صدقہ کرتا ہے کسی مسجد کے تحت کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے میرے دینے کی وجہ سے، باقی لوگوں کو بھی توجہ ہو جائے، اس لیے سے صدقہ کرتا ہے، یہ لوگوں سے اپنی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے کہ یہ ہم سے تو صدقات مانگ رہا ہے کہ فلاں کو دو فلاں کو دو، لیکن خود نہیں دیتا، اپنے سے بدگمانی دور کرنے کے لیے اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، تب بھی وہ کر سکتا ہے، اور لوگوں کو ترغیب کے لیے ہو تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اس طرح اعلانیہ صدقہ کرنے سے اگر اس کی نیت خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو اس سے اس پر اجر ملے گا، صرف اپنا ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے جتنے لوگ صدقہ کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور آگے فرمایا فنعما، کی یہ اچھی چیز ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن فرمایا اگر تم چھپا کر دو، صدقہ ایسے کرو کہ چھپا کر کسی کو پتہ نہ چلے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء، اور وہ فقیر تک پہنچ جائے، محتاج تک پہنچ جائے، جو مستحق ہے اس تک آپ کا صدقہ پہنچ جائے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، فرمایا صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہے آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی جو پریشانیاں ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بندے سے ناراض ہو جاتی ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک آدمی نے یہ سوچا کہ میں صدقہ کروں گا لیکن ریا نہ آئے، وہ رات کو چھپ کر اٹھا اور اٹھ کر صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اور اس نے ایک آدمی کو خفیہ سے صدقہ پیسے پکڑائے اور چلا گیا، اور صبح کو پتہ چلا کہ جس آدمی کو صدقہ دیا تھا وہ تو بہت بڑا مالدار تھا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو مالدار کو صدقہ دے کر آ گیا ہوں، تو اس نے سوچا اچھا آج کی رات پھر جاؤں گا اور پھر جا کر صدقہ کروں گا۔ دوسری رات کو پھر صدقہ کرنے کے لیے نکلا اور ایک آدمی کو صدقہ کا پیسہ پکڑایا اور واپس آ گیا۔ صبح کو پھر شہر میں گاؤں میں باتیں ہونے لگی کہ رات ایک آدمی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ وہ آدمی پھر بڑا پریشان ہو کہ میں تو چور کو صدقہ دے کر آ گیا ہوں۔ تیسری رات نے پھر نیت کی کہ میں آج کی رات صدقہ کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، بالکل ریا نہ آئے۔ پھر وہ صدقہ دینے کے لیے نکلا اور جب صدقہ دیا تو ایک عورت کو صدقہ دے کر جب صبح ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ رات کسی آدمی نے زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ خالص اللہ رب العزت کی رضا ہو، درمیان کے اندر ریا نہ آئے، کوئی مجھے دیکھے نہ، تو یہ تو میں روزانہ صدقہ کرتا ہوں۔ لیکن جب دوسری رات وہ سویا تو خواب کے اندر اللہ رب العزت نے اس آدمی کو بتایا کہ تو نے جو بھی صدقہ کیا ہے وہ ضائع نہیں گیا، یہ تو نے صدقہ کیا ہے، جو مالدار کو تیرا صدقہ پہنچا ہے، ہو سکتا ہے وہ مالدار اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، وہ آپ کے صدقے کی وجہ سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے، اور جو چور کو تیرا صدقہ پہنچا ہے ہو سکتا ہے چور اپنی چوری سے باز آ جائے، اور جو زانیہ کو تیرا صدقہ پہنچا ہے ہو سکتا ہے جو زانیہ عورت ہے اس زنا سے باز آ جائے آپ کے صدقے کی وجہ سے۔ آپ نے جو بھی صدقہ کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اسے قبول کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یوم تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر آدمی کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہوگی۔ فرمایا اس دن 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو فرمایا خفیہ صدقہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ اعلانیہ کرتے ہو کسی مسئلے کے تحت تو اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، خبر رکھنے والے ہیں۔
آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب کفار تھے ان کو بھی صدقات دیا کرتے تھے، اور لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ دینا بند کر دیا کہ اب یہ لوگ تنگ ہو کر اسلام قبول کر لیں گے اور پھر ان پر صدقات کیے جو ہے پھر دوبارہ دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری تو انہیں حق سے آگاہ کرنا ہے، اور ہدایت فرمایا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ رب العزت کی ذات جسے چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ وما تنفقون من خیر فلانفسکم، فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ فرمایا آپ نے اس وجہ سے روک لیا کہ یہ لوگ تنگ ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوں گے، فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کو صدقات دینا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو واجب صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، فرمایا یہ آپ نہ کافر کو دے سکتے ہیں، نہ سید کو دے سکتے ہیں، نہ مالدار کو دے سکتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو آپ جو مستحق ہیں ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ نفلی صدقہ کفار کو بھی دیا جا سکتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی پیاسا کتا ہے، اگر آپ اس کو بھی کچھ صدقات میں سے کچھ دیتے ہو، کچھ اس کو کھانا کھلا دیتے ہو، دودھ پلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، فرمایا اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن جو واجب صدقہ ہے، ہاں نفلی صدقہ اس کافر کو نہیں دے سکتے جو کافر برسر پیکار مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہو یا اپنی کفر کی تبلیغ لوگوں کو کر رہا ہو، لوگوں کو کفر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، فرمایا ایسا کافر اگر غریب بھی ہے تو اسے بھی آپ صدقات نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ رب العزت وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں اپنی ذات کو ہوگا، تمہارے اپنے نفسوں کو ہوگا۔ اللہ رب العزت آنے والی مصیبتوں کو تم سے ٹال دیں گے، تمہاری بیماریوں کو درست کر دیں گے، تمہاری جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور فرمایا تمہارے اپنے نفس کی اصلاح ہوگی، دل کی اصلاح ہوگی، جو خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا فرمایا اس کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور جب فرمایا جب غریب کو اس کا مستحق تک پیسہ پہنچ جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، پھر وہ چوری نہیں کرتا، ڈاکہ زنی نہیں کرتا، طرح طرح کی معاشرے سے بگاڑ یہ ہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہے، اللہ تو مالدار ہے، اللہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہ بھی خرچ کرو تو اللہ رب العزت کو آپ کے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، فرمایا تم جو بھی خرچ کرو تمہارا مقصود وجہ اللہ، اللہ کی رضا ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہو۔ وما تنفقوا من خیر، فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جو بھی خرچ کرو اس کی جو مقصود ہے اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ سے صبر رکل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے، آپ سے لوگوں کو فرمایا گیا کہ میری نماز ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، میرا رکوع، میرا سجدہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، میرا اعلانیہ صدقہ کرنا، میرا خفیہ صدقہ کرنا، میرا حج کرنا، میرا عمرہ کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا جب یہ چیزیں شامل ہو جائیں پھر اللہ رب العزت فرمایا یوفى الیکم، فرمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا یہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی ہے، ایک دو گے تو 10 ملے گا، فرمایا اگر فی سبیل اللہ کی مدد کے اندر دو گے فرمایا پھر 700 ملے گا، اور پھر جس آدمی کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس آدمی کو اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وانتم لا تظلمون، اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے کہ آدمی اس کی نیکیاں زیادہ بنتی ہیں اس کو نیکیاں کم دی جائیں، یہ ایک آدمی کے گناہ کم ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ گناہ درج کر دی جائے، فرمایا ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔